اچھا جی، السلام علیکم۔ کلاس کو جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ باقی اگر کسی پارٹیسپینٹ نے آنا ہوگا تو بعد میں جوائن کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے کائنڈلی پہلے ایک دفعہ ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ میری آواز کلیئر ہے، سب کو آواز آ رہی ہے اور اسکرین میری شو ہو رہی ہے کہ نہیں؟ چلیں، صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، اس کورس میں ہم کیا چیزیں دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کورس کا ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا، اس کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں آج کی کلاس میں جو وہ دیکھیں گے۔ بیسیکلی ہم نے دو سافٹ ویئر جو ہیں وہ ان کو کور اپ کرنا ہے اس اپنے کورس کے اندر۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ مائکروسافٹ ورڈ ہے۔ مائکروسافٹ ورڈ سے آپ تمام لوگ فیملیئر ہوں گے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ میں بہت سو نے جو ہے وہ استعمال بھی کیا ہوگا۔ تو لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نارملی استعمال نہیں کرتے۔ کچھ اس کے ایڈوانس فیچرز ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں، آپ کے کام کو انہینس کر سکتے ہیں، آپ کے ٹائم کی بچت کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے وہ مائکروسافٹ ورڈ میں دیکھیں گے۔ بگنر سے ایڈوانس لیول ہم انشاءاللہ اس میں بتائیں گے آپ کو۔ تقریباً تمام ٹولز جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے اس میں کور اپ کریں گے۔ ٹھیک ہوگی جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سافٹ ویئر ہے ایڈوبی ان ڈیزائن۔ ایڈوبی ان ڈیزائن جو ہے وہ بھی بیسیکلی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے جس مقصد کے لیے مائکروسافٹ ورڈ بنا ہے۔ مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ مائکروسافٹ کمپنی کا ہے۔ ایڈوبی ان ڈیزائن جو ہے وہ ایڈوبی جو کمپنی ہے ہماری اس کا ہے۔ ہم ایڈوبی ان ڈیزائن جو ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مائکروسافٹ ورڈ کا ایک بہت ہی ایڈوانس جو ہے وہ لیول کا ایک سافٹ ویئر ہے، یعنی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم فلیکسیبلٹیز ہیں جو ہم مائکروسافٹ ورڈ میں ہمیں اویلیبل نہیں ہیں۔ بیسک پرپز دونوں ڈیجیٹل پبلشنگ سافٹ ویئرز ہیں، ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہیں دونوں۔ جس طرح مائکروسافٹ ورڈ ہے اسی طرح ان ڈیزائن ہے، لیکن اس کے کچھ فیچرز جو ہیں وہ ایکسٹرا فیچرز ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے میں اس کورس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ فری لانسنگ کا بھی کرواؤں گا۔ اس میں جو ہے وہ مطلب اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کون کون سی سروسز جو ہیں وہ فری لانسر کے طور پر آپ مطلب آن لائن کسی بھی فری لانسنگ ویب سائٹ پہ دے سکتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا کرواؤں گا۔ اپنا کام بھی دکھاؤں گا کہ میں نے ابھی تک جو ہے وہ مطلب کس ویب سائٹ پہ کس طریقے سے کام کیا ہے اور کیا اس کا حساب کتاب ہے، اس کی آؤٹ کم کیا ہے۔ کیونکہ بیسک پرپز جو ہے وہ میرا تو کورس کروانے کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ تو چلو مجھے مزید سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریویژن ہو جاتی ہے میرے کام کی۔ آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گا اس قابل بنایا جا سکے کہ اگر جاب بھی کرتے ہیں تو فری ٹائم میں یا سیکنڈ ٹائم آپ لوگ جو ہے وہ اس کو سافٹ ویئر کو سیکھ کے تو اس سے ارننگ جو ہے وہ آپ آن لائن کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ میں تھوڑا سا سافٹ ویئرس کا انٹرفیس کا تعارف آپ کو کروا دوں گا، تھوڑا سا اپنا کام دکھا دوں گا۔ اگر کسی کو کوئی کویشچن ہوگا تو ہم آخر میں انشاءاللہ کویشچن آنسر کا سیشن رکھیں گے، اس میں آپ جو ہے وہ کویشچنس جو بھی کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کو سامنے اسکرین پر مائکروسافٹ ورڈ اس کا جو وہ انٹرفیس نظر آ رہا ہوگا۔ زیادہ تر لوگ اس سے فیملیئر ہوں گے، کئیوں نے استعمال کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں استعمال کیا ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ مائکروسافٹ ورڈ ہے۔
مائکروسافٹ کا ایک سافٹ ویئر ہے، یہ ایک پورا پیکیج آتا ہے مائکروسافٹ آفس کے نام سے. اس کے اندر جو مین ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں، 3 سافٹ ویئر ہوتے ہیں: مائکروسافٹ ورڈ، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ اور مائکروسافٹ ایکسل. تو ہم تقریباً نارمل جو اسٹوڈنٹ لائف ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ تقریباً دونوں بلکہ تینوں سافٹ ویئر تھوڑا بہت استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو ذرا بیسک جو یعنی اس کی بیسکس جو ہیں صرف وہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے جو ایڈوانس فیچرز ہیں ان کو ہم دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے بارے میں، ان کو ہم استعمال بھی نہیں کرتے. تو یہ مائکروسافٹ ورڈ اس ٹائم میرے پاس جو ہے یہ 2019 ہے. آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی پرانا مائکروسافٹ آفس ہے، ورڈ ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا انٹرفیس تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہو، لیکن بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو بیسک فیچرز جو ہیں وہ یعنی مین فیچرز جو ہیں وہ سب تمام ورژنس کے اندر موجود ہیں. اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے مائکروسافٹ ورڈ میں یہ جو ہمارے ٹولز اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے مختلف ٹیبز ہیں. ان کے اندر یہ جو ڈفرینٹ قسم کے ٹولز ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ ہم سارا تفصیل سے دیکھیں گے. فونٹس کا جو گروپ ہے، پیراگراف کا گروپ ہے، یہ سٹائلز کا گروپ ہے. بڑی مزیدار چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے. انسرٹ کا گروپ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے. تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ دیکھ سکیں، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے 58 پیجز کا ڈیزائن کیا ہے. آپ کو اگر میں مختلف اس کے پیجز دکھا سکوں، آپ اس میں دیکھیں کہ ہیڈنگ ہے، اوپر نیچے ٹیکسٹ ہے، فوٹر لگا ہوا ہے، پیج نمبرنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اور ویل ڈیزائنڈ ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ڈیزائن کیا ہے. اس کے لیے میں نے کسی اور سافٹ ویئر کا استعمال نہیں کیا ہو. اسی طرح اگر میں آپ کو یہ والا دکھا سکوں، ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ بھی تقریباً 59 پیجز کا جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ ہے. اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ہوا ہوا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ گرافس وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ٹیبلز جو ہے یہ سارا کا سارا مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کے اندر جو ہے وہ گرافکس استعمال کیے گئے ہیں. یہ سارے کے سارے ڈیزائن مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، سارے گرافس جو ہیں، پکچرز جو ہیں وہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ہی ڈیزائن کیا ہوا. اس کے بعد ایک یہ ڈاکومنٹ ہے، سمپل سا بروشر ہے، ایک 4 پیجز کا. یہ بھی مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بنایا گیا ہے. اس میں یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ گراف مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو اس میں ٹیبل لگا ہوا ہے، اگرچہ یہ امیج فارم ہے لیکن یہ ہم مائکروسافٹ ورڈ میں ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ ہم لوگ نارملی دیکھتے ہیں جی، ٹیکسٹ لکھ لیا، اسائنمنٹ بنا لی، کوئی تھیسس ہم نے بنا لی ہے، صرف اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایک پروفیشنل سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں جو وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایون آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر میگزین، بروشرز، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی آپ اس کے اندر ڈیزائن کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ٹولز کا صحیح طریقے سے استعمال پتہ ہو تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ بھی میں نے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ہی ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے میں آپ کو ورڈ کی فائلز بھی میں نے اوپن کی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ پہلے ڈاکومنٹ کی فائل ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے میں پیج بائی پیج آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ہی یہ سارا ڈیزائن ہوا ہوا ہے. ہیڈنگز ہیں، پیراگرافس ہیں، امیجز لگائے ہوئے ہیں، فوٹر لگا ہوا ہے، لوگو لگا ہوا کمپنی کا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ڈیزائن ہے. سیم اسی طرح یہ بھی ورڈ کے اندر ہی ڈیزائن ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ گراف جو ہے وہ فلی ایڈیٹیبل گراف ہے. اس کو آپ جو ہے نا وہ ڈیٹا کی مدد سے آٹومیٹکلی یہ چینج ہوتا ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ والا ڈاکومنٹ بھی ورڈ کے اندر ڈیزائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سافٹ ویئر اگر ہمیں اس کو استعمال کرنے کا، اس کو ٹولز کا پتہ ہو تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو استعمال کر کے بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھانی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے بروشرز بنانے ہیں، بکس بنانی ہیں، ای بکس بنانی ہیں،
میگزین ڈیزائن کس طرح کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں جو وہ اس میں دیکھیں گے۔ یہ تو ہوگی بات مائکروسافٹ ورڈ کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں ان ڈیزائن کی طرف۔ یہ ان ڈیزائن ہے ہمارے پاس، ایڈوبی کا سافٹ ویئر ہے، اور آپ لوگوں نے اگر کسی نے گرافک ڈیزائن کو تھوڑا بہت ٹچ کیا تو اس نے السٹریٹر یا فوٹو شاپ وغیرہ استعمال کیا ہوگا، تو یہ اسی مطلب کمپنی کا ایک سافٹ ویئر ہے ان ڈیزائن کے نام سے۔ ہم لوگ نارملی اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا سافٹ ویئر ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو کچھ سیمپلز میں دکھا سکوں، پھر میں آپ کو ان کی فائلز بھی دکھاؤں گا۔ پہلے بکس کے ڈیزائن پہ آ جاتے ہیں۔ کچھ بکس جو میں نے ڈیزائن کی ہیں، یہ ایک سمپل سی بک ہے اسکیئر شیپ میں، یہ فلی جو ہے وہ ان ڈیزائن کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا فرسٹ پیج ہے۔ یہ چونکہ سیمپل ہے، اس میں سے میں نے صرف کچھ پیجز جسٹ کلائنٹ کو شو کرنے کے لیے، یعنی کسی کلائنٹ کو سیمپل کے طور پہ ڈیزائن دکھانا، تو اس کے لیے میں نے کچھ پیجز اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان ڈیزائن کے اندر ڈیزائن کیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ریسیپیز والی بک ہے، یہ ان ڈیزائن کے اندر بنائی گئی ہے مکمل طور پہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ ورک بک ہے، یہ بھی ان ڈیزائن کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں، جس طرح یہ لیوز لگے ہوئے ہیں، یا اس کے جو پہلے پیج پہ آپ نے لیوز دیکھے ہیں، تو یہ ڈیزائن ایلیمنٹ آبویس بات ہے کہ یہ ہم تھوڑے بہت جو ہے وہ انٹرنیٹ سے مختلف ویب سائٹس موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم نے اسٹاک امیجز کہاں سے لینے ہیں جو کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہو، ہم نے فونٹس کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں جن پہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہو، ہم نے جو ہے وہ ویکٹر امیجز، مختلف قسم کی السٹریشنز، یہ ہم نے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کون سی ویب سائٹس ہیں، تاکہ ہمیں کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہو، جو ہم نے اپنے کسی بھی کمرشل پروجیکٹ کے اندر جو ہے نا استعمال کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا جو ہے وہ ان ڈیزائن کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آبویسلی بات ہے، کچھ جو ہم بیچ میں ایلیمنٹس استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں السٹریٹر بھی یوز کرنا پڑ جاتا ہے، یا فوٹو شاپ فار ایگزامپل، جیسے یہ امیج ہے۔ اب امیج ہمیں کلائنٹ بعض اوقات پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اس پہ بیک گراؤنڈ یا وہ ریموو نہیں ہوتا، یعنی پی این جی شکل میں نہیں ہوتا، ہمیں اس کے لیے تھوڑا بہت فوٹو شاپ استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم بیک گراؤنڈ ریموو کر کے اس امیج کو استعمال کر سکیں۔ تو وہ بھی تھوڑا بہت اگر آپ لوگوں کی مطلب آپ لوگ چاہیں گے تو میں انشاءاللہ فوٹو شاپ کا جو بیسک جو پرپز ہے، یعنی امیج کو ہم بیک گراؤنڈ کس طریقے سے ریموو کرنا ہے، یا تھوڑا بہت جو ہے وہ امیج کو انہینس کرنا ہے، اس کو ایڈٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر موک اپس کس طریقے سے بنانے ہیں، موک اپس کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب ہم کسی کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم نے اس کام کو کلائنٹ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم موک اپس استعمال کرتے ہیں۔ وہ موک اپس کس طریقے سے استعمال ہوں گے، کیسے بنانے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کورس میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ سیمپل تھے، یہ میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے بکس کی، یہ کافی ساری کتابیں ہیں جو کہ ساری کی ساری میں نے ان ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ایک بک جو ہے وہ سمپل بروشر ٹائپ تھا جو ان ڈیزائن کے اندر بنایا ہے میں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ صرف ہم نے یہ مطلب وقت گزاری کے لیے سافٹ ویئر نہیں سیکھنے، بلکہ ان کو انشاءاللہ استعمال کر کے آن لائن ارننگ کس طریقے سے کرنی وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا جو میری پروفائل ہے فری لانسنگ ویب سائٹ کے اوپر، میں تھوڑا سا اس کا آپ لوگوں کو تعارف کروا دوں کہ اس سافٹ ویئر کو سیکھ کے ہم اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میری پروفائل ہے فائور کے اوپر۔ فائور ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ اپنی جو بھی آپ کی اسپیشلٹیز ہیں وہ سروسز دے کے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔
میں اس ٹائم سروسز کون سی دے رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے اپنی سروسز لگائی ہوئی ہیں فری فائبر کی لینگویج میں اس کو گگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہ 7-8 گگز جو ہے وہ میری اس ٹائم لگی ہوئی ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بک کور ڈیزائن کی ایک گگ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد بک ڈیزائن، ای بک ڈیزائن، فارمیٹنگ، لے آؤٹ اس کی گگ لگی ہوئی ہے. اور موک اپس کی گگ لگی ہوئی ہے. بروشر ڈیزائن ہے 2 گگ جو اس کی لگائی ہوئی ہیں. فل لیبل پی ڈی ایفس ہیں. اور اسی طرح ورک بک، ای بک ڈیزائن، لے آؤٹ وغیرہ ان کی گگ لگی ہوئی ہے. اچھا، اب میں آپ لوگوں کو اپنے پروجیکٹس کچھ دکھا دیتا ہوں کہ مطلب ان پروجیکٹ سے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں. میں اگر آپ لوگوں کو اپنے آرڈرز دکھاؤں، ٹوٹل میں نے اس ٹائم 630 آرڈرز جو ہیں وہ کمپلیٹ مطلب کیے ہوئے ہیں. اور اس آرڈرز میں اگر میں آپ لوگوں کو ان سب کی قیمتیں دکھاؤں، ابھی صبح ہی 2 آرڈر مجھے کینسل کرنے پڑے. وہ بعض اوقات ہمارے پاس کلائنٹ جو ہے وہ کچھ سرفرے سے عجیب قسم کے کلائنٹ آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ $40 پلس $120 کا آرڈر جو ہے وہ آج صبح ہی میں نے جو ہے وہ کینسل کیا ہے. کلائنٹ کے ساتھ تھوڑا سا ایشو بن گیا تھا. کام حالانکہ اس کو پسند تھا لیکن ذرا سلو ہو گیا تھا، کوئی اس طرح کا معاملہ. تو اگر آپ یہ گگ دیکھیں میری، تو یہ وہی ورک بک ڈیزائن کی گگ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ والی گگ ہے میری. یہ سارا کام ہم ان ڈیزائن میں کر سکتے ہیں. ایک آرڈر ہے اور ایک آرڈر کی قیمت کتنی ہے؟ $120. یعنی اگر ہم پاکستانی روپیز میں آج کل کے ڈالر کے حساب سے اس کو کنورٹ کریں تو تقریباً 22-23-24 ہزار روپے بنتے ہیں. ٹھیک ہوگی جی. تو یہ اس میں سمپل بک میں نے ایک ڈیزائن کرنی تھی، میں وہ بک دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو. یہ بک ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کو میں ٹوٹل نمبر آف پیجز بھی دکھا دیتا ہوں. اتنے زیادہ پیجز نہیں ہیں، 40 پیجز ہیں. 2 کتابیں تھیں سیم ڈیزائن کے ساتھ. صرف ہم نے جو ہے وہ کلرز چینج کرنے تھے اور کچھ امیجز چینج کرنے تھے اور ٹیکسٹ چینج ہونا تھا. ڈیزائن سارا سیم ٹو سیم تھا. تو یہ 2 کتابیں تھیں. ان 2 کتابوں کے $120 جو ہے وہ میں چارج کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر ہم ٹول کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے ہم سیکھ لیں تو یہ مطلب فری نہیں ہے، ہم اس کو باقاعدہ ارننگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ اور میں آپ کو دکھاؤں اگر جو میرے کمپلیٹڈ آرڈرز ہے اس میں، اب یہ دیکھیں نا آپ، میرے پاس ورک بک، ای بک ڈیزائن، اس کی تمام جو ہے وہ میری گگز لگی ہوئی ہیں. کہیں پہ $10 ہیں، کہیں پہ $30 ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس $200 کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے جی. $200 آج کل کے حساب سے تقریباً 40,000 روپے بنتا ہے. اور یہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں تھا، سمپل سی ایک بک ڈیزائن کرنی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ $150 کا ایک آرڈر ہے. یہ بھی ایک سمپل سی بک تھی. ہاں جی، یہ وہی والی بک تھی جو میں نے آپ کو سیمپل دکھایا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں، یہ والی کتاب، یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سیمپل جس کا دکھایا نا، یہ والی بک. اس کے آئی تھنک کوئی 40 یا 45 پیجز تھے ٹوٹل. ٹھیک ہے جی. تو اس کے میں نے جو ہے وہ $150 جو ہے وہ چارج کیا. ٹھیک ہے. دکھانے کا، بتانے کا مقصد جسٹ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ سافٹ ویئر کو سیکھ کے باقاعدہ ارننگ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد تیسرا ایک میں نے سافٹ ویئر کا ذکر کیا ہوا تھا اپنی ایڈ کے اندر، وہ تھا ایڈوب ایکروبیٹ پرو. ٹھیک ہے. ایڈوب ایکروبیٹ پرو کیا ہے؟ ہم نارملی کمپیوٹر کے اوپر پی ڈی ایف فائلز کو دیکھنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے، اوپن کرنے کے لیے ایڈوب ریڈر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایڈوب ریڈر جو ہے وہ جسٹ پی ڈی ایف ریڈر ہے. یعنی اس کے اندر آپ پی ڈی ایف فائل کو صرف اوپن کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس پی ڈی ایف فائل کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی، ایڈیٹنگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا.
جبکہ ایڈوبے ایکروبیٹ جو اس ٹائم آپ کے سامنے میں نے اوپن کیا ہوا ہے، سیم وہی انٹرفیس اس کا سیم وہی ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں ٹولز مل جاتے ہیں پی ڈی ایف فائل سے ریلیٹڈ، جس کے اندر ہم پی ڈی ایف فائل کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. کوئی اسکینڈ ٹیکسٹ ہے ہمارا، اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی امیج فائل ہے آپ کے پاس، جے پی جی فائل ہے، پی این جی فائل ہے، جس کے اندر ٹیکسٹ موجود ہے، اس کو آپ ٹیکسٹ کو کاپی کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو آپ اس سافٹ ویئر کے اندر اوپن کر کے اس کو جو ہے وہ آپ ٹیکسٹ کو ایڈیٹیبل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مین جو میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو یہ چیز یہ والا سافٹ ویئر سکھانے کا، وہ ہے فل ایبل پی ڈی ایفس. فل ایبل پی ڈی ایفس کیا ہوتی ہیں کہ ہم پی ڈی ایف فائل کے اندر فیلڈز ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ڈیٹا لکھ سکے. مثال کے طور پر یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک پی ڈی ایف فائل میں نے اوپن کی ہوئی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فیلڈز جو ہیں وہ میں نے بلو کلر کی، لائٹ بلو کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یا گرے کلر کی نظر آ رہی ہوں گی. یہ فیلڈز ہیں، فلیبل فیلڈز ہیں، یعنی اس کے اندر میں ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ فلیبل فیلڈز ہیں. اس کے بعد ڈراپ باکسز ہیں، ہم کس طریقے سے ڈراپ باکس اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں، چیک باکسز ایڈ کر سکتے ہیں. مختلف آپشنز جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہم اس میں دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. پھر آپ فارمولہ لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جب وہ قیمت لکھ دی کسی چیز کی، ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹکلی نیچے جو ہے وہ ٹوٹل کس طریقے سے ہوتی جائے. تو یہ اس قسم کے ہم فارمز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایڈوبے ایکروبیٹ کے اندر. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کورس کے آخر میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے پی ڈی ایف فائل ڈیزائن، ہم پی ڈی ایف فائل کا ورڈ میں بھی کر سکتے ہیں، ان ڈیزائن میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی ورڈ میں ڈیزائن کر کے اس کو ایز اے پی ڈی ایف سیو کر لیں، اس کو ہم بعد میں فلیبل بنا لیں، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. یا ان ڈیزائن کے اندر ہم پی ڈی ایف بنائیں گے، یعنی ڈاکومنٹ بنا کے اس کو پی ڈی ایف کے طور پہ ایکسپورٹ کریں گے، سیو کریں گے، اور اس کو ہم فلیبل بنا سکتے ہیں. ایون آپ ایڈوبے ان ڈیزائن کے اندر فلیبل پی ڈی ایف اسی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ہم ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ 8 ہفتوں کا ہمارا تقریباً یہ کورس ہوگا. اس میں سے پہلے 2 ہفتے جو ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے ہوں گے، اگلے جو ہمارے 6 ہفتے ہوں گے وہ انشاءاللہ ایڈوبے ان ڈیزائن کے ہوں گے. اور اسی میں ہم آخر میں جو ہے وہ ایڈوبے ایکروبیٹ جو ہے اس کے بیسک فیچرز جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. مائک انمیوٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ، کمنٹ جو ہے وہ میسج لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. جی کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ جی شہباز بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ہم مشورے سے ہی انشاءاللہ کریں گے. بلکہ آپ لوگ ابھی مشورہ دے دیں. حنزلہ بھائی بھی ہمارے ساتھ جوائنڈ ہے، شہباز صاحب ہیں، آصف صاحب ہیں، تو 2 فیمیلز ہیں ہمارے ساتھ. تو آپ لوگ مشورہ دے دیں کس ٹائم کلاس ہونی چاہیے. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد ہی کا کوئی ٹائم رکھیں، جیسے آج تھا 8:30 تھا، اس سے تھوڑا سا 10-15 منٹ آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں. مشورہ آپ لوگ دے دیں، جس ٹائم آپ لوگ اویلیبل ہوں گے اس ٹائم کلاس رکھ لیں گے. جی شہباز بھائی. کون سا؟ 9 سے 10؟ 9 سے 10 بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. باقی پارٹیسپینٹس بھی بتا دیں. حنزلہ بھائی جو ہے وہ پتہ نہیں جوائنٹ تو ہیں، میرے خیال ریکارڈنگ لگا کے خود غائب ہوئے ہیں. حنزلہ بھائی واپس آ جائیں. آئی تھنک انہوں نے وہ کلاس جو ہے وہ جوائن کر کے ریکارڈنگ یہی ٹائم مناسب رہے گا. چلیں اگر
کوئی بات نہیں حنزلہ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مائک نہیں ہے تو اچھا۔ شہباز بھائی، آپ 9 بجے کا کہہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس طرح کر لیتے ہیں، 8:30 کے بجائے 8:45 ہم کر لیتے ہیں، تو آپ کوشش کر لیجیے گا 8:45 جوائن ہو جائیں، 8:45 سے آن ورڈ جتنا بھی ٹائم ہو، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے شہباز بھائی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے امید ہے آپ لوگوں کے پاس سسٹم سب کے پاس موجود ہوگا، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر، تو آپ لوگوں نے مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ پہلے انسٹال کر لینا ہے، کیونکہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اسائنمنٹس بھی دینی ہے، جو کہ آپ کی اسائنمنٹس کاؤنٹ ہوں گی، اور اس کورس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ پچھلے بیچ میں ہم نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ، جو ہمارے پارٹیسپینٹس تھے، یہ میرا دوسرا بیچ ہے، پہلے بیچ میں بھی الحمدللہ ہمارا بڑا سکسیزفل جو ہے وہ کورس رہا تھا، تو اس میں بھی ہم نے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیے تھے، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیں گے۔ جی یہ ہاں سرٹیفکیٹ، شہباز بھائی ایسے ہے کہ سرٹیفکیٹ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جب کورس کرواتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھی ہمیں کورس کروایا، ہم نے فیس پے جو ہے نا وہ پے کی ہے، تو ہمیں اس کا کوئی سرٹیفکیٹ بھی دیں، تو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیں گے، اگرچہ اب یہ لازمی بات ہے کوئی مطلب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن میں مطلب آہستہ آہستہ امید ہے انشاءاللہ انسٹیٹیوٹ بھی بن جائے گا، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے رسپانس، اچھے رسپانس سے، تو سرٹیفکیٹ یہ جسٹ سرٹیفکیٹ ہے اپریسیشن کے لیے، تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو یار کہ ہم نے چلو فیس پے کی ہے، ہم نے 8 ہفتے جو وہ کلاسز لی ہیں، تو ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریگارڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے، تو یہ سرٹیفکیٹ جسٹ ریگارڈ کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی کسی کا اور کوئی سوال؟ چلیں جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل ہماری ہم مائکروسافٹ ورڈ کو اسٹارٹ کریں گے 8:45 انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی، 8:45 کا مطلب یہ ہے کہ 8:40 تک میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گا، اور 8:50 تک جو ہے وہ ویٹ کیا جائے گا، 8:50 کے بعد جو ہے وہ کلاس یعنی 8:50 پہ کلاس اسٹارٹ کر دی جائے گی، پھر جو لیٹ ہوگا تو وہ خود ہی پھر جو ہے وہ اس کو مینیج کرے گا کہ جو رہ جائے گی۔ جی جی شہباز بھائی، 8:45 ٹائم ہے، 8:50 پہ انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، یعنی میں لنک 8:40 پہ شیئر کر دوں گا۔ جی کلاس جو ہے وہ ہفتے میں 6 دن ہوگی، یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سنڈے آف کرنا ہے یا فرائیڈے آف کرنا ہے، یہ آپ لوگ بتا دیں، جس دن کا آپ کہیں گے وہ آف کر دیں گے۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ 7 کے 7 دن کلاس ہونی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں لینے کو تیار ہوں، یہ بھی مشورہ بتا دیں۔ جی شہباز بھائی، کلاس کی ڈیوریشن جو ہے وہ کلاس کی ڈیوریشن نارملی ہماری جو ہے وہ 40 سے 45 منٹ تو ہوتی ہے، مطلب جو پچھلا میں نے کورس کروایا تھا، تو نارمل ڈیوریشن ہماری یہی ہوگی 40 سے 45 منٹ، کچھ کلاسز میں ہو سکتا ہے اس سے کم ٹائم ہو جائے، کچھ کلاسز میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو سکتا ہے، تو نارمل جو ہماری کلاس کی ٹائمنگ ہے وہ 40 سے 45 منٹ، ٹھیک ہے جی، اور چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ سنڈے کو ہم آف کر لیں گے، اور باقی دنوں میں انشاءاللہ ریگولر کلاس ہوگی، اور ٹائم جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ 8:45 کا شام کا، تو ابھی بھی اگر آپ لوگوں کے جاننے والوں میں کوئی ادھر ادھر کوئی اور لوگ جو ہیں وہ جوائن کرنا چاہیں کلاس، تو وہ ان کو بھی آپ انوائٹ کر سکتے ہیں، باقی فیس آپ لوگ جو ہے وہ بہتر یہی ہوگا کہ فرسٹ ویک کے اندر پے کر دیں،
زیادہ بہتر ہوگا۔ فیس پہلے مانگنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب فیس پے کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کا جو اٹینشن ہے وہ کلاس کے اندر ذرا مطلب اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ جی شہباز بھائی، فیس 5000 مکمل کورس کی ہے۔ اس میں آپ لوگ، اس میں نے یہ کنسیشن تھوڑی سی رکھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اگر منتھلی بیس پہ، یعنی 2 منتھ کا ہمارا تقریباً کورس ہے، منتھلی بیس پہ اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ منتھلی بیس پہ بھی ہاف بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کل کو انشاءاللہ ہم ریگولر اس کی جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ اور کسی کا کوئی سوال، کوئی چیز پوچھنا چاہیں کسی بھی حوالے سے؟ کوئی سوال نہیں جی؟ چلیں ٹھیک ہو گئے جی۔ انشاءاللہ کل کو ہم پھر ملاقات کریں گے، کل کو 8:45 بجے۔ تو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔